السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں صاحب. بہت اہم خبریں ہیں. آج کا یہ دوسرا ولاگ 2 فروری کو باروز سموار آپ دیکھ رہے ہیں. تحریک انصاف پر آزمائش کیسی آ گئی، بالخصوص ایم پی اے اور ایم این ایس کے اوپر. اور چلو چلو اڈیالہ چلو، کل کا دن بڑا اہم ہے. 8 فروری کی آمد ہے اور پولیس کی دوڑیں لگ چکی ہیں. بڑا اکھاڑ بچھاڑ جو ہے وہ جاری ہے. اچکزئی صاحب سے بہت خوف ہے. اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی، اس میں تیسرا خفیہ شخص کون تھا، اور پھر عمران خان صاحب کی جو نواز شریف صاحب کے لیے دعا ہے وہ کیسی ہے. ان تمام پہلوؤں کے اوپر صاحب بات کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک کو فالو کیجیے گا. صاحبو دیکھیے، یہ نظام اتنا لڑکھڑا چکا، اتنا مجبور ہے، لاچار ہے اور بالخصوص ڈرا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے بچے بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے والد صاحب سے پاکستان میں ملیں اور ان کو ویزا دیا جائے. اب پھر ایک کرنل صاحب نے کہہ دیا جی کہ ہم جو ہے وہ ویزا نہیں دیں گے. یہ جو کرنل صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، جنہوں نے فائر وال لگائی تھی تاکہ مجھے اور بے شمار لوگوں کو لوگ کم دیکھ سکیں، تو اس فائر وال نے اور بھی بہت سارے ستیہ ناش کیے. تو اس فائر وال کو وجہ بنا کے میں بہت ساری چیزیں کروں گا. ماتھے پہ نا کرنل صاحب کے یہاں نشان ہے، نشانی پڑی ہے. نمازیں بہت پڑھتے ہیں، لیکن جن کے ماتھے پہ نشان بھی ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں اور صدقہ بھی دے رہے ہوں، ان کے اوپر اتنا اعتبار نہیں کیجیے گا. وہ کوئی کرنل ہو، جنرل ہو، عام انسان ہو، مولوی ہو، جو بھی ہو. بہرحال تو یہ لوگ ڈر چکے ہیں. عمران خان صاحب کے بچوں کو ویزا نہیں دیں گے اور پہلے بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے. اور اوپر سے تحریک انصاف جو ہے وہ کل کہا گیا کہ چلو چلو اڈیالہ چلو 3 فروری کو. پھر یہ بھی ہے کہ نیم رضامندی ہوگی ہے کہ ایک ڈاکٹر کی اور علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، اور اس میں شرط یہ ہوگی کہ آپ باہر آ کے وہ چیزیں بیان نہیں کریں گے جو خان صاحب نے کہہ دی. چلیں میڈیا کو نہیں بتائیں گے، لیکن اپنے لوگوں کو تو بتا دیں گے نا خان صاحب نے کیا کہا. صاحب یہ جو نیم رضامندی ہے اور پھر اڈیالہ جیل کا جو کل کا دن ہے اور یہ آزمائش کیسی ہے. دیکھیے، نیم رضامندی یہ ہوتی تھی کہ ہمارے کلچر میں ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکے والے کسی لڑکی کا رشتہ مانگنے جاتے تھے یا اب بھی جاتے ہیں، تو یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ وہ پہلی بار میں ہاں کر دے لڑکی یا لڑکی کے گھر والے. نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دوسری بار آئیں گے، تیسری بار آئیں گے، چوتھی بار آئیں گے، تو پھر ایک ماحول بنا کے نا، ویلیو بنا کے تو ہاں کی جائے گی. لیکن شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں لڑکی خوش ہے اور اس کے والدین بھی، اور نیم رضامندی ہے، تو شاید اس لڑکے والے کو جو ہے یا اس لڑکی کو رشتہ دے دیں گے. تو ایسی اسٹیبلشمنٹ نے نیم رضامندی ظاہر کی ہے. کیا پتہ ملاقات ہو جائے، لیکن مشکل لگتا ہے. یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. تاہم تحریک انصاف کی ایم این اے اور ایم پی ایز اور بالخصوص پنجاب کی اور اوورآل قیادت کے اوپر جو ہے وہ بڑی آزمائش ہے. انہوں نے کل پہنچنا ہے. وہ کیا کہا گیا، کیا اعلان کیا گیا، یہ آزمائش کے اوپر پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بات بیان کر دوں کہ عام کارکن سے لے کے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، جتنے لوگ غائب ہیں، جتنے حاضر ہیں، ان سب کے نام تینوں بہنوں نے لکھے ہوئے ہیں، کچھ اور لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ چاہے کشمیر سے ان کا تعلق ہو، چاہے پاکستان کے کسی بھی صوبے سے ہو. ایک وقت آئے گا کہ بے شمار لوگوں کو رگڑا لگے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کل کتنے سارے لوگ آئیں گے. پریشر ہوگا نہیں، چونکہ منگل ہے، ملاقات کا روز ہے اور فیملی کے لیے ملاقات کا روز ہے. اور یہ کہہ دیا گیا کہ چلو چلو اڈیالہ چلو، اللہ کرے ملاقات ہو جائے، یہ چیزیں ہو جائیں تو یہ بڑا اچھا عنصر ہوگا. کسی حد تک برف پگھلے گی اور لوگوں کو تھوڑا سا سکون ملے گا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اب تحریک انصاف کا جو اعلامیہ بھی ہے، میں اس کے اوپر بھی آؤں گا. پھر جو انہوں نے کل چلو چلو اڈیالہ جیل کی طرف چلو جو کہا، میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. اور پھر وزیر اعظم کی ملاقات اور 8 فروری کا احتجاج اور جو دوڑیں لگ چکی ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی مفصل بات کریں گے. 3 فروری باروز منگل کل اڈیالہ جیل دوپہر 2 بجے عالیہ حمزہ چیف آرگنائزر پنجاب پی ٹی آئی نے کل اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کی کال دے دی اور کہتی ہیں، ہمارے لیے سب سے اہم ہمارے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کی صحت و تندرستی ہے. گزشتہ کئی دنوں سے ہم سب اپنے لیڈر کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہ تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب وزیر اعظم خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. چونکہ وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کہتی ہیں تو اس لیے وزیر اعظم کا لفظ استعمال کیا گیا. لہٰذا پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیداران، انصاف یوتھ ونگ، آئی ایس ایف،
ILF کسان ونگ، وومن ونگ، ویلفیئر ونگ، وکلا اور کارکنان. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں. اگر یہ 100 لوگ بھی لے آئیں تو یہ 1000 بندے سے اوپر بنتا ہے، بلکہ 1000 نہیں، یہ 5000 بن سکتے ہیں. MNA اور MPs کی تعداد بھی تو بہت زیادہ ہے. غرض یہ ہے کہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے PTI کے افراد اڈیالہ پہنچیں گے. یہ انتہائی لازم ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بڑی سخت ہدایات دی جا رہی ہیں، جو نہیں آئیں گے وہ مارے جائیں گے. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی صورت اپنے لیڈر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے پرامن متحد رہنا ہے. شکریہ کہہ دیا گیا. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ کی جانب سے یہ جو ہے وہ میسج ہے. پھر یہ پارلیمنٹ کے اندر سے محمود خان چکزئی سے کون ڈر گیا، وہ کیا معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی آئیں گے. لیکن دیکھیے وزیر اعلیٰ جو سہیل افریدی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. بہت اچھی بات کی سہیل افریدی صاحب نے جو ملاقات کی. اس ملاقات میں جو وزیر خزانہ ہیں KP کے وہ تھے، امیر مقام صاحب تھے، اور رانا ثناء اللہ صاحب تھے، سہیل افریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف. اس میں 2 کرسیاں ساتھ خالی تھیں، اور جب ویڈیو بنائی گئی جو میڈیا کو دی گئی بغیر آواز کے، وہ جو کرسی ساتھ لگی تھی جب یہ خالی تھی اس وقت ویڈیو بنائی گئی. لیکن جب ویڈیو نہیں بن رہی تھی تو وہاں ایک اور خفیہ شخص بھی تھا جو بیٹھا ہوا تھا. اس شخص کا ہم آپ کو نام بتاتے ہیں. وہ محسن نقوی صاحب تھے، وزیر داخلہ تھے، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بیٹھے تھے. آپ دیکھیں کس کانفیڈنس کے ساتھ سہیل افریدی بیٹھے ہیں. KPK کے مسائل کے اوپر بات ہوئی، بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی، اور کہا گیا کہ جو وزارت خزانہ کے سیکرٹری یا جو بھی ہیں وفاقی حکومت کے، وہ اور KPK کے وزیر خزانہ آپس میں ملاقات کریں، ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں. پھر یہ کہا گیا کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی، ملاقات، باقی چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی. تو سہیل افریدی صاحب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آج سہیل افریدی صاحب نے ایک سینئر صحافی سے بات کرتے ہوئے جب انہوں نے سوال کیا، تھوڑی طنز کی انہوں نے، اور پھر معافی بھی مانگ لی. تو کہنے کی بات یہ کہ یہ ملاقات اچھی ہے، لیکن اب چونکہ حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ آزاد نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو اس کا تاثر یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں نا، سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ان سے مل رہے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو قبول کر لیا ہے، حالات نارمل ہو گئے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب مل رہے ہیں. لیکن اب ویسا تاثر قائم نہیں ہو سکتا، جو کہ انہوں نے اپنے صوبے کے مسائل کے حل کے لیے یہ ملاقات کی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ وہ کوئی سیاسی بات چیت اس کے اندر نہیں ہوئی. ہاں اگر ہوئی ہے، نہیں بیان کر رہے تو وہ پولیٹیشین ہیں، وہ بیان کر سکتے ہیں کہ جو بیان کرنا ہے کتنا کرنا ہے. جس بات کو چھپانا ہے اس کو بھی وہ چھپا سکتے ہیں. لیکن اس ملاقات کے بعد بھی وزیر اعظم اور سہیل افریدی کی، اور اس سے پہلے بھی، اور آئندہ بھی، اور کل بھی، اور 8 فروری تک ایک بات کے اوپر جو ہے وہ طے ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ تیار رکھے جائیں گے، رسیاں مضبوطی سے تھامی ہوں گی. اور تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کا اعلامیہ بھی سامنے آیا، اور 8 فروری کے احتجاج کا مومنٹم جو ہے اس کو نہیں توڑا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ اور خیبر جرگے کے فیصلوں کی اس کے اندر حمایت کی گئی ہے. فروری شٹر ڈاؤن پر کام تیز کرنے کا فیصلہ. دیکھیے ایک تو وہ ہیں کرنے والی شہر بانو نقوی کو DSP سے SP بنا دیا گیا ہے. جو جتنی لوٹ مار کرے گا، فراڈ کرے گا، چیزیں کرے گا، اس کو اتنی ہی چیزیں عہدے ملیں گے. پھر جو بیوروکریسی میں اکھاڑ بچھاڑ ہو رہا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ 8 فروری کا احتجاج ہے. کسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، IGs کے تبادلے ہو رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور 8 فروری شٹر ڈاؤن پر کام تیز کرنے کا فیصلہ اوپر سے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے صاحبوں کہ ہم اچھے لوگوں کو، یعنی کہ سادہ لفظوں میں برے لوگوں کو، دہشت پھیلانے والوں کو، بڑی مونچھوں والوں کو، بڑے پیٹ والوں کو IG بنائیں گے، پولیس میں آگے پیچھے چیزیں کریں گے جو ان لوگوں کو روک سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خصوصی طور پر شرکت کی، اور اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی، سیکیورٹی اور صوبائی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا ہے. اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، اور ان حملوں کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا. اجلاس میں بانی
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ جو فیملی ہے اور جو ڈاکٹر ہیں وہ نہ صرف ان کو ملنے دیا جائے بلکہ یہ پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو لکھیں گے، آپ ڈاکٹروں کی عائش آمد، تیار ہو جو ان کو نام پتہ ہے، پیمز کا بھی پتہ ہے، کل جب حالات بدلیں گے یہ ڈاکٹر عارف فلانا ٹینگا ان کو یہ نہیں چھوڑیں گے، ان کو وہ یہ خط لکھیں گے کہ بتائیے خان صاحب کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، کس چیز کا علاج ہوا، کیسے ہوا، انہیں ہے کیا، کون سی ادویات دی ہیں، تو یہ ان سے جواب مانگا جائے گا اور یہ ایک چیز ریکارڈ پہ آ جائے گی۔ حالانکہ پیمز کے ڈاکٹر ہوں یا سپریم کورٹ کا جج اگر اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کر رکھا ہے وہ آزاد نہیں ہے تو پیمز کے ڈاکٹر کس کھیت کی مولی ہیں، لیکن تحریک انصاف اپنے حصے کا کام کرے گی، خط لکھے گی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وزیر اعظم شہباز شریف سے صوبے کے درپیش مسائل کے حل کے لیے ہونے والی ملاقات کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ اجلاس نے قبائلی اضلاع کی جانب سے ملک کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ان قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اجلاس میں 8 فروری کو پرامن شٹر ڈاؤن اور پہیہ جم ہڑتال کو مؤثر بنانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور اجلاس میں اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے آئینی، جمہوری اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد ہر سطح پر جاری اور ساری رکھے گی اور احتجاج ہوگا جیسے کیسے بھی حالات ہوں، جس طرح کے بھی نامساعد حالات ہوں۔ وہیں پہ آئی جی پنجاب تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بیوروکریسی میں اور خاص کر پولیس میں اکھاڑ بچھاڑ کیا جا رہا ہے اور یہ بریکنگ نیوز ہے۔ اور آئی جی پنجاب عثمان انور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ، بلال صدیق کمیانہ، ذوالفقار حمید، وسیم سیال نئے آئی جی کی دوڑ میں شامل ہیں، دنیا نیوز کی یہ خبر ہے۔ اور 8 فروری سے پہلے آئی جی اور باقی لوگوں کو بھی تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئی جی کو تبدیل کر کے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ 3 اور نقطے ہیں جس میں کراچی کا ذکر ہے، ایک اور واقعہ پیش آیا، پارلیمنٹ کی کل اوقات کتنی ہے اور محمود خان اچکزئی کا خوف کس نوعیت کا ہے، اور نون لیگ نے کیسا جھوٹ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ صاحبو، جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو تمام لوگوں کی تقاریر یوٹیوب کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر، ہر جگہ پہ دکھائی جا رہی تھی، تو اچانک کیا ہوا کہ اوقات پتہ چل گئی پارلیمنٹ کی، آزادی کی، حیثیت کی اور کیا ہے۔ اور جیسے ہی خواجہ آصف کا خطاب ختم ہوا اور اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو خطاب کی دعوت دی تو پہلے ان کی آواز میوٹ کی گئی، پھر قومی اسمبلی کے یوٹیوب چینل کی نشریات بھی روک دی گئیں، وہیں سے سارے ٹی وی چینلز نا وہ لیتے ہیں اسٹریم۔ یہ ہے پارلیمنٹ کی کل اوقات۔ بالکل کسی نے ٹھیک کہا اور ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی ان کی حیثیت ہے۔ یہ نہ آزاد تھے، نہ آزاد ہیں، نہ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ایکچولی سیاستدانوں کو اپنے آپ سے آزادی چاہیے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ کراچی میں ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ گل پلازا کے قریب ایک اور عمارت میں صاحبو آگ لگ گئی، بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اور کراچی میں اوسطاً سال بھر میں 3000 کے قریب آگ لگنے کے چھوٹے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھٹو صاحب تو زندہ ہیں لیکن وہ نہیں ہیں، زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، چیف منسٹر ہیں، پیپلز پارٹی ہے، وہاں کی حکومت ہے، اس کے بعد عوام کی باری آتی ہے۔ کراچی کے اندر تبدیلی آ گئی تھی ایم کیو ایم کے بعد۔ اگر کسی کو کوئی متبادل شخص اور کوئی پارٹی کو رہنما ملا تو وہ عمران خان کو لوگوں نے پسند کیا، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کی حکومت ہے، ان کی بھی پاپولیرٹی ہے، لیکن دوسرا نمبر اگر کسی کا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور عمران خان کا ہے۔ لیکن جو حال ہی میں سہیل افریدی وہاں پہ گئے تھے، اگر وہ اعداد و شمار دیکھیں تو پہلا نمبر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں پہ کروائے جائیں تو عمران خان کو مہاجر، مقامی سارے لوگ پسند کرتے ہیں، اکثریت میں لوگ پسند کرتے ہیں۔ نون لیگ کا جھوٹ کچھ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں نواز شریف کی صحت کے لیے عمران خان نے دعا بھی کی اور سہولتیں بھی دیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں نے کہا کہ عمران خان کی نواز شریف صاحب کے لیے دعا، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں نواز شریف کی صحت کے لیے عمران خان نے دعا بھی کی اور سہولتیں بھی دیں۔ کیا یہی جمہوری رویہ آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ صحافی کا سوال۔ آپ تقابل نہ کریں، ہماری بہت سی تلخ یادیں ہیں جس طرح نواز شریف کی بیماری اور کلثوم نواز کی بیماری پر رویہ اختیار کیا گیا۔ عمران خان کو پاکستان کے ہر قیدی سے زیادہ سہولتیں حاصل ہیں، پرویز رشید صاحب نے ایسے کہہ دیا۔ صاحب وہ ٹویٹ ہم نے لگایا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے اے سی نکالنے اور چیزیں کرنے کی بات کی تھی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، حالات اور واقعات ہوتے ہیں، تاہم عمران خان نے نواز شریف صاحب کے مشکل ٹائم میں جب وہ بیمار تھے انہوں نے کہا تھا شہباز گیل صاحب کو کہ تمام چیزیں باہر
رکھیں، ان تمام چیزوں سے بالاتاک ہو کے ان کو علاج کے لیے جہاں باہر جانا ہو، جو چیزیں کرنی ہوں وہ کیجیے. اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ اللہ پاک نواز شریف صاحب کو صحت دیں اور باقی ذاتی اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر ہیں. لیکن کیا ان کا یہ ظرف ہے کہ یہ ایسا کہہ سکیں؟ ان کے لیے کہنا بھی موت ہے، چونکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے. عملی کام کرنا تو صاحب اور دشوار ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے پھر ملیں گے.